اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ اپنا اتنا خوف دے دے کہ جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان دیوار بن جائے. دل چاہے بھی گناہ کی طرف جانے کا، تیرا خوف مجھے اس گناہ سے روک لے. اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ فائدہ نہیں اس سے زیادہ خوف کا. بعض صوفی ہوتے ہیں نا ہر وقت ڈر ڈر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے، کسی کام کے نہیں ہوتے، وہ کوئی کام کے رہتے نہیں نا، سوسائٹی پہ بوجھ بن جاتے ہیں. تو بوجھ تھوڑی بننا ہے ہم نے، ایک اچھی ہنسی خوشی والی زندگی گزارنی ہے، لیکن خوف اتنا ہو کہ یہ خوشیاں اتنے زیادہ فری نہ ہو جائیں کہ برائیوں کی طرف جانا شروع کر دیں. ایسی لائف نہیں چاہیے ہمیں. آگے اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ جو جنت تک پہنچا دے. جو کہاں تک پہنچا دے؟ اس میں بھی یہ نہیں کہ کوئی بہت ہی کوئی خلائی مخلوق بن جائے. حضرت جی اتنے پہنچے ہوئے، ایسے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا حضرت جی، اتنے پہنچ جاتے ہیں کہ اس دنیا میں سروائیو کرنے کے قابل رہتے ہی نہیں ہے، وہ بہت ہی کچھ خلائی مخلوق بن جاتے ہیں. تو بھائی اے اللہ اتنی اطاعت، کیونکہ اس دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا. زیادہ ہی کچھ صوفی بن گئے عجیب سے تو پھر ادھر کا کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. ایک صحابی کی شادی ہوئی نا، تو دلہن بیٹھی ہوئی ہے، وہ دلہن کمرے میں آئی اور مصلی پہ نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. دلہن دیکھ رہی ہے بھائی نہ میرے سے بات کر رہے ہیں نہ بیٹھ رہے ہیں. ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی، ان کو دلہن سے زیادہ اللہ کی طرف رغبت. پوری رات تہجد میں گزار دی. دلہن نے کہا چلو صبح بیٹھیں گے، صبح روزہ، سحری میں روزے کی نیت. چند دن گزر گئے، پوری رات تہجد، سارا کیا یار تقویٰ بہرحال خاندانی تھا یا نہیں تھا. یہ نہیں کہ کوئی بیماری تھی ان کو، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت. تو ان کی زوجہ نے جا کے نبی سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ان کو ہم میں کوئی رغبت نہیں. پھر آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بس یہ اللہ کی عبادت میں، آخرت میں. تو پھر آپ نے فرمایا تم پہ تمہاری زوجہ کا بھی حق ہے، اپنی جان کا بھی حق ہے، اس طرح صحت بھی خراب ہو جائے گی. پھر صحابی کو کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہوا. لیکن اس سے بہرحال صحابہ کے تقوی کا معیار کا پتہ چلتا ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر. ایک تابعی تھے نا، ان کا میں نے واقعہ سنا بھی، نام بھول گیا ان کا. ان کے جب شادی ہوئی نا تو دلہن کا کمرہ سجایا گیا. پہلے یہ ہمیشہ سے سجتا آ رہا ہے، بعض لوگ کچھ زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے، سادگی سے شادی کر رہے ہیں، کنٹینر میں رخصتی ہو رہی ہے بالکل نا، یعنی کنٹینر ٹائپ کا کمرہ کہ جتنا پھول لگانے ہیں نا وہ. ارے اتنا ایسا بھی نہیں ہے بھائی. جب ایک شادی ہو رہی ہے تو کپڑے تو اچھے پہنو. تو سادگی کا مفہوم نا کچھ الٹا ہی لے لیا لوگوں نے. میرے پاس یہاں دولہے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، میں گواہ کو دولہا سمجھ رہا ہوتا ہوں، جو دولہا ہوتا ہے وہ ایسے کپڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے. بھائی تیری شادی ہو رہی ہے تو کچھ تو اچھے کپڑے پہن کے آ جاتا آج. تو یہ بھی سادگی نہیں، حماقت ہے، یہ بیوقوفی ہے کہ سو کے اٹھے اور اپنی شادی میں چلے گئے. وہ بھی غلط ہے. بیوٹی پارلر میں گھنٹوں گھنٹوں تیار ہو رہے ہو، تم آدمی ہو، تم عورت تھوڑی ہو. لیکن یہ بھی غلط ہے کہ آپ کو نہا دھو تو لیتا، کچھ تھوڑے سے تو اچھے کپڑے پہن لیتا. تو وہ دلہن کا کمرہ جب سجایا گیا تو دلہنوں کے بھی پہلے سجایا جاتا، اب بھی سجاتے ہیں. تو جب ان کی رخصتی ہوئی نا دلہن کی، وہ جب کمرے میں گئے تو وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، تو وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے نا. دلہن پہ نظر پڑی اور وہ پہلے زمانے کی خوشبوئیں بڑی اچھی ہوتی تھی. اب تو پتہ نہیں الکوہلک جو اسپرے آ رہے ہیں نا، انہوں نے نزلے کے مریض بنانے کے علاوہ اور سر سے جمے ہوئے نزلے نکالتی ہیں. یہ کام میں بہت اچھی خوشبوئیں عرب لوگ ٹائٹ استعمال کرتے ہیں. عربوں، دبئی اور عربوں کے شیخ جو ہے نا، وہاں سے خوشبوئیں منگوایا کرو. تم لوگ انگریزوں سے خوشبو منگواتے ہو، الکوہلک خوشبوئیں. عربوں کی خوشبو استعمال کرو، پھر تمہیں دماغ معطر ہوگا تمہارا. وہ ان کی جو دھنیاں ہوتی ہیں خوشبو کی، بڑی مزے کی ہوتی ہیں. تو خوشبو بڑی اچھی ہوتی تھی. اب وہ کمرے میں گئے تو وہ مصلی، ان کی دلہن تھی، وہ بھی کوئی اللہ والی بزرگ تھی. انہوں نے 1-1.5 گھنٹہ انتظار کیا، وہ بھی کھڑی ہو گئی مصلی پہ. چلو بھائی، اب دونوں دلہا دلہن کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ. تو صبح جو تھی نا، وہ جیسے رشتہ دار ملنے آتے ہیں نا دلہن سے، ان کے بھائی آئے اور لوگ آئے خاتون کے کہ بھائی آپ نے شوہر کو کیسا پایا. انہوں نے کہا ابھی تک نماز سے فرصت ملی نہیں ہے. اب رشتہ داروں نے پکڑ لیا دولہا کو، بھائی تم ساری رات نماز پڑھتا رہے، تجھے دلہن ملی ہے. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، جب میں اس کمرے میں آیا تو میرے جب اتنا خوبصورت کمرہ اور سجی ہوئی دلہن، تو مجھے خیال آیا کہ وہ جنت کیسی ہوگی جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. جب یہ دنیا میں چند پیسوں سے اتنا بہترین ڈیکوریٹ کمرہ اور ایسی خوبصورت دلہن، تو جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے آخرت میں سامان اور بالا خانے اور حوریں، وہ کیا ہوں گی؟ کہہ رہے میں اس سب کو بھول کے کس جنت میں گم ہو گیا اس آخرت، اور میں اللہ سے مانگنے لگا اے اللہ مجھے اس جنت سے محروم نہ کرنا. پوری رات میں یہی دعائیں مانگتا رہا ہوں. بعض دفعہ کوئی چیز دیکھتا ہے نا انسان تو اس کا آخرت کا استحضار ہوتا ہے. تو میں تو بھائی اسی میں لگ گیا ساری رات کہ اللہ یہ ملے نہ ملے، مجھے کیا چاہیے؟ آخرت کی جنت چاہیے. تو یہ ان لوگوں کے جذبات تھے. ٹھیک ہے، ایسے موقع پہ بعض دفعہ غلبہ ہو جاتا ہے نا کسی چیز کا نارمل، تو آپ نہ شروع کر دیں کہیں جائیں، اور بیگم اتنی نیک نہیں ہے کہ پیچھے مصلی پہ کھڑے ہو جائے گی. وہ فوراً کورٹ سے خلا کے پیپر جمع کرا دے گی، بندہ کیا ہے اوپر سے فارغ ہے. تو وہ پرانے زمانے میں دلہن بھی تھی، جب دیکھا میاں نماز پڑھ رہا ہے تو چلو ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. آج کل کی دلہنیں
نہ دولہا اس طرح کے مارکیٹ میں ملیں گے اور نہ دلہنیں ملیں گی, آرڈر پہ بھی نہیں بنوائے جا سکتے اس طرح کے. اب تو وہ دعا کیا ہے جلدی سے مکمل کر لیتا ہوں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اے اللہ تقدیر پر ایسا یقین نصیب کر دے اور اپنے وعدوں پر کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں. جب کوئی مصیبت آئے تو فوراً دماغ میں یہ جائے کہ یہ مصیبت میرے مقدر میں تھی اور اس کا تو مجھے اجر دے گا. یہ یقین اس مصیبت کو مصیبت نہ رہنے دے, ٹینشن ہی ختم ہو جائے. اس میں یہ بتا دیا کہ ٹینشن صرف اسی نیت سے, اسی جذبے سے ختم ہوتی ہے. ٹینشن کی گولیوں سے ختم نہیں ہوتی, وہ وقتی طور پہ فائدہ دیتی ہیں. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا بھائی, جو مصیبت پہنچنی تھی وہ پہنچنی تھی, اور دینے والا کون ہے؟ اللہ. وہ اس کا نعم البدل دے گا مجھے. اے اللہ ایسا یقین دے دے جس سے یہ مصیبتیں میرے لیے ہلکی ہو جائیں. ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وجميع قواتنا ابدا ما ابقیتنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ تو ساری چیزیں آخرت کے لیے مانگ رہا ہے, کچھ دنیا کے لیے بھی مانگ لے. تو اے اللہ دنیا کے لیے یہ مانگتا ہوں کہ جو تو نے مجھے صلاحیتیں دی, آنکھ, ناک, کان, دیکھنے کی صلاحیت, چکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, یہ تمام کی تمام صلاحیتیں موت تک برقرار رکھنا. معذوری نہ ہو مجھے, آنکھ سے دیکھتا رہوں, کانوں سے سنتا رہوں, دانتوں سے چباتا رہوں, اور ان نعمتوں کو میرے لیے آخرت میں بھی ذخیرہ بنا دے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ چیز دیکھوں جس کے دیکھنے سے ثواب ملے, وہ چیز سنوں جس کے سننے سے ثواب ملے, وہ کھاؤں جس کے کھانے سے ثواب ملے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں بھی مزے, اور وہ مزے آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں گے. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا. اور جو بھی ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی کرے, ہمارے حکمرانوں میں سے, ہمارے بڑوں میں سے, دفتروں میں ہوتا ہے کوئی زیادتی کر رہا ہوتا ہے, تو اے اللہ اس کے خلاف تو ہماری مدد کر, تو خود اس سے انتقام لے. کیونکہ سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے, کوئی دوسرا آپ کے معاملات خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. اور اے اللہ دنیا کو میری بہت بڑی فکر نہ بنا دے, سب سے بڑی فکر آخرت بنے, دنیا کی فکر اس سے چھوٹی رہے. تو یہ بہت زبردست دعا ہے. یہ دعائیں دیکھو, مناجات مقبولہ کے نام سے ایک کتاب آتی ہے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. اس میں نا پورے ہفتے کی دعائیں ہیں, ایک ہفتے, پورے ہفتے پہ ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں کہ ہفتے کو یہ, اتوار کو یہ, پیر کو یہ, منگل کو یہ, بدھ کو یہ, جمعرات کو یہ, جمعے کو یہ. اس جمعے کے بعد بھی کچھ دعائیں وہ آپ کٹ کرتے ہیں, وہ ان کی نہیں ہے, وہ لوگوں نے ایڈ کر دی ہیں اس میں. تو وہ 7 دنوں کی دعائیں جو انہوں نے لکھی ہیں نا, وہ اس لیے لکھی ہیں کہ قرآن و سنت میں جہاں جہاں بھی دعائیں ملیں انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیا. اب وہ بہت ساری دعائیں بن گئی ہیں, تو ان دعاؤں کا پڑھنا ڈیلی بڑا مشکل کام ہے. تو اس کو 7 دنوں پہ ڈیوائڈ کر دیا کہ ہفتے میں یہ مانگ لیں, اتوار میں یہ مانگ لیں, پیر میں, تو برابر اس میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شروع میں آپ کو وہ دعائیں پڑھنا مشکل لگے گا, اس کے بعد جب 1 سال تک آپ پڑھتے رہیں گے نا, وہ آپ کو خود بخود رٹ جائیں گی. اور وہ ترجمے والی لیں تو دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد ہوتا رہے گا. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے نا الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس آ جائے گا. آج لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کیا ہے. ہم 2-4 چیزیں مانگنے کے بعد دعا کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. تو مناجات, بلکہ واسطے کے ذمہ لگائیں, واسطے کہاں ہیں یہ مناجات مقبولہ نا, یہاں لا کے رکھو اور بغیر پروفٹ کے ان کو بیچو, فری میں نہیں دینا کسی کو. جتنے کی آئی, جتنے کاسٹ ہو اسی کاسٹ پہ ان کو بیچ دو, کیونکہ فری میں جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. اور میں نے بتایا جمعے کی دعائیں جہاں ختم ہو رہی ہیں نا, اس کے بعد بھی بہت کچھ ہے, تو اس کو چھوڑ دیں. صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ہفتہ اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعے تک کی دعائیں اس کو روزانہ, ایک ہفتے پھر اتوار. کوئی شرعی یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھ پہ فتویٰ دے دے کہ یہ پیر, یہ ثابت کرو کہ یہ دعا پیر کو مانگنی ہے. بھائی پیر والی آپ ہفتے کو مانگ لو. وہ ڈیوائڈ انہوں نے آسانی کے لیے کیا ہے کہ 7 دنوں میں جب آپ ڈیوائڈ کر لیں گے تو روزانہ دعا بھی ہو جائے گی, اور آسانی سے قرآن و سنت کی تقریباً جتنی دعائیں ہیں وہ تقریباً اس میں آ گئی ہیں. تو شروع میں مشکل ہوگی, میں نے بتایا جب پڑھتے رہیں گے, مانگتے رہیں گے, آہستہ آہستہ وہ الفاظ آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں گے, آپ کو یاد ہو جائیں گے.